اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بالخصوص حضرت قبلہ الحاج صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سوانح کلام، آپ کی زندگی کے مختلف کوشوں پر حضرت صاحب قبلہ سے گفتگو سنی ہے۔ چند ایک باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ انسان جن لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، ان کے اثرات اس پر علمی طور پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور عملی طور پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ان پر غالب نہیں ہوتا، وہ اپنا کام اپنی ذمہ داری سمجھ کر تو کرتے ہیں پر اس کو اپنا شوق نہیں بناتے، پھر وہ جلدی سے تھک جاتے ہیں اور بہت سارے کام کو اس لیے بھی وہ تشنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اس لطف سے آشنا نہیں ہوتے جو ان کے کام کا لطف انہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی جو جماعت تیار کی تھی، ان لوگوں کا بڑا خاص شغف تھا علمی کام کے ساتھ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری طرح کے لوگ وہ خاص علمی مزاج نہیں پیدا کرتے، پڑھنے لکھنے کا، مطالعہ کا، کتب بینی کا اور بالخصوص سوال پوچھنے کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت ویسے ہی ان سے بڑے خوش ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے تھے جب حضرت حجت الاسلام ان سے کوئی سوال پوچھتے تھے، کوئی بات پوچھتے تھے کہ حضرت یہ مسئلہ کس طرح ہے، تو اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے راضی ہوتے تھے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوال آدھا علم ہے۔ اگر اس لیے پوچھا جائے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، حضرت حجت الاسلام بڑے شروع سے، ابتدا سے ان کا مزاج تھا، وہ سوال کرتے تھے۔ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ پورے غور سے عبارت کو پڑھتے ہیں یا پورے غور سے استاد کی بات کو سنتے ہیں، اور سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ سننے کے بعد اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے حاشیہ خیال میں بات پوری طرح نہیں آ رہی، پھر آپ سوال کرتے ہیں۔ حضرت حجت الاسلام سوال پوچھتے تھے اپنے والد سے، اور اعلیٰ حضرت بڑے خوش ہوتے تھے کہ میرے شہزادے نے مجھ سے علمی بات پوچھی ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بچے فرمائش تو کرتے ہیں ابا جی سے، سفارش بھی کراتے ہیں والد صاحب کو، لیکن وہ علمی سوالات نہیں کرتے۔ یہ مزاج نہیں ہوتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر بعض اوقات دنیا داری کی اٹیچمنٹ بھی پیدا ہوتی ہے، اور خارجی امور جتنے بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے بچوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خاص علمی مزاج نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ عربی ادب کے ماہر تھے، اردو سے زیادہ عربی ادب کے ماہر تھے۔ یہ آپ کو درجنوں بیسیوں لوگ الحمدللہ اس وقت بھی پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسے ملیں گے جو عجمی ہونے کے باوجود عربی ادب پر بہترین ترس رکھتے ہیں۔ آپ کا ذوق ہے، اگر بن جائے تو ہر قسم کی زبان سیکھنا، اور ہر قسم کی، ہم نے جیسے حضرت فرما رہے تھے سارا دن موبائل سے لگے رہنا ہے نا،
تو بہت ساری آسانیاں ہیں اب بڑی ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے. جن لوگوں کا کاروبار ہے، میں ایک ایسے ٹریول ایجنٹ کو جانتا ہوں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں، لیکن عرب ممالک میں وہ ٹور لے کے جاتے ہیں، بہترین عربی بولتے ہیں. چونکہ ان کا کام تھا، انہوں نے سیکھ لیا، ضرورت تھی، ضرورت کے مطابق انہوں نے چیزوں کو سیکھا. حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عربی ادب کے بہترین ماہر تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مورخانہ پیروں کے صاحبزادے، مشائخ کے صاحبزادے، ان پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا. ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے، چند کورسز بھی مکمل نہیں ہوتے. صرف 19 سال کی عمر میں حضرت حجت الاسلام نے مروجہ تمام علوم حاصل کر لیے تھے. یہ آپ اس کو نہ اپلائی کریں اپنی طبیعت پر، بے شک سبحان اللہ نہ کہیں، اسے اپلائی کریں آپ. 19 سال کی عمر میں مروجہ تمام علوم. آپ دیکھ لیں 3 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ وہ ساری چیزیں آپ سے پوچھنے لگتا ہے جتنی گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اور آج کل 4-5 سال کا بچہ، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے پہلے مجھے موبائل لگا کے دو، روٹی تب کھاؤں گا. وہ ان ساری چیزوں کا حصول جانتا ہے، اسے موبائل کھولنا آتا ہے، یوٹیوب چلانا آتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں تو آپ بات کو سمجھیں. اور بڑی چھوٹی عمر میں، نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں بچہ جو سوالات پیدا کرتا ہے وہ اس کے حاشیہ خیال پہ ابھر رہے ہوتے ہیں. بڑی چھوٹی عمر میں حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت نے وہ ساری باتیں سیکھنے کی طرف مائل کیا. وہ سوال اٹھاتے تھے، بات کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ دورہ حدیث کے دوران جب وہ پڑھ رہے تھے، ہمارے ہاں نا طلباء اللہ خیر کرے، ان کو اپنے مدرسے کے استادوں کا اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا باقی مدرسوں کے استادوں کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے مدرسے میں کھانا کس طرح کا پکتا ہے، کتنی محنت سے پکتا ہے، یہ نہیں انہیں پتہ ہوتا. انہیں باقی سارے علاقے کے مدرسے کا پتہ ہوتا ہے. نہیں پتہ ہوتا تو کتاب کا نہیں پتہ ہوتا، پڑھنے لکھنے کی خبر نہیں ہوتی. حضرت حجت الاسلام نے جب بخاری شریف پڑھی اور تکمیل ہوئی تو آخری حدیث پڑھنے کے لیے جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نسخہ دکھایا تو جو بخاری آپ پڑھتے تھے اس کے گرد آپ نے بخاری کا حاشیہ بھی لکھ دیا تھا. عرض کی حضور یہ باتیں زیادہ میری سمجھ میں آئی ہیں تو میں نے انہیں نوٹ بھی کر دیا. بہت ساری کتابوں پر دوران طالب علمی علماء سے لوگوں نے ویلڈنگ کے مسئلے نہیں پوچھنے. سیاسی تبصرے کرنے کے لیے بڑی دنیا ہے، سیاست کی پوری خبر ہونی چاہیے، لیکن علماء سے لوگ سیاسی تبصرہ نہیں پوچھیں گے. ان سے لوگ علمی بات پوچھیں گے، اور اگر وہ بھی ٹال مٹول کریں گے یا ہنس دیں گے یا آگے سے مذاق اڑائیں گے. میں نے تو ایک بچے کو ایک دن بڑا ڈانٹا. میں نے کہا یار یہ آیت کہاں ہے؟ کہنے لگا قرآن پاک میں ہے. اب یہ کہانیاں سیکھ لی ہیں نا، یاد کر لی ہیں، تو میں بھی آ سکتا تھا. میں نے اسے کہا شرم کرو، کس طرح کے حافظ ہو. یہ کل پرسوں ہم نے جمعے میں ایک بچے کی دستار کیا جس نے 9 مہینے میں سارا قرآن پاک یاد کر لیا. اسے باقی کوئی کام بھی نہیں آتا جو عام بچوں کو آتے ہیں. ڈھیر سارے علماء کو میں جانتا ہوں جنہیں موٹر سائیکل بھی نہیں چلانی آتی، گاڑی بھی نہیں چلانی آتی، لیکن جو کرنا آتا ہے وہ صحیح کر کے کرنا آتا ہے. علمی مزاج پختہ ہے. اچھا پھر جب اعلیٰ حضرت انہیں حج پہ لے کے گئے، اس وقت بھی فاضل بریلوی نے اس طرح کیا کہ اپنے شہزادے کو علماء عرب کے سامنے بٹھایا، کہا ان سے آپ سوال کریں، ان سے بات کریں. جس کے سامنے بھی حضرت حجت الاسلام بیٹھتے تھے وہ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد اپنی سند حدیث انہیں عطا کر دیتا تھا. لوگ اعتماد کرتے تھے کہ ہم نے جو علمی امانتیں تھیں وہ صحیح آدمی تک پہنچا دی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس سارے علمی کام میں سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اپنے والد گرامی سے پڑھا ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھا ہے. یہ جو بات ہے نا بچے گھر نہیں پڑھ سکتے، وہ سارے مفروضے جو آج کل لوگ قائم کرتے ہیں وہ ساری انہوں نے غلط کر دی، گھر کے اندر پڑھا. تیسری بات، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی کے اس مشن کو تازہ کیا. کتاب لکھنا اتنا کمال نہیں ہوتا، وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ایک نیا عنوان قائم کر کے اپنی کتاب سے ایک پوری بحث کو ثابت کر دینا کام ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا تھا نا،
ہمارے ہاں آج کل یہ ہوتا ہے، علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، کہنے لگے لوگ 6 کتابیں سامنے رکھتے ہیں اور 7ویں ان 6 میں سے نکال لیتے ہیں کہ نئی کتاب تیار ہو جاتی. لیکن کسی علمی عنوان کو ثابت کرنا یہ اصل کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی، آپ میری بات پر غور کیجئے گا، حجت الاسلام نے لکھا بھی، مفتی اعظم نے لکھا بھی، پھر غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں. انہوں نے کتابیں لکھی بھی اور ان کو پڑھنے والے بندے بھی تیار کیے. یعنی آپ ایسا ماحول بھی تو بنائیں نا کہ انہیں پڑھا جا سکے. انہوں نے ایسے لوگ تیار کیے. والد صاحب کے مریدوں پہ بھی گزارا ہو سکتا تھا. حضرت صدر الشریعہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. حضرت شاہ ظفر الدین بہاری ان کا بڑا احترام کرتے تھے. حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری ان کا بڑا احترام کرتے تھے. لیکن حضرت حجت الاسلام کے جو اپنے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے تیار کردہ ہیں، طلباء پر ان کی خاص محبت تھی. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، کیونکہ یہاں سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو وابستہ ہیں دینی کام سے. میں عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ دینی طالب علم نہیں ملتے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مدارس میں بچے کم ہوتے ہیں، پر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ مدارس کے بچوں سے پیار بھی نہیں کیا جاتا. مجھے کیا لینے دیں، اگر دنیا دار پیار نہیں نہ کرتے تو جس نے مدرسہ بنایا ہے نا، جو محتمیم ہے، جو قبلہ صاحب ہے، وہ بھی ان بچوں سے محبت، جو قدر آنے والے دنیا داروں کی ہوتی ہے وہ ان طالب علموں کی نہیں ہوتی. ان بیچاروں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے نا، جس طرح کا انہیں رکھا جاتا ہے، وہ تو اس طرح ہوتے ہیں جس طرح کمپنی کی مشہوری کے لیے مال نہیں رکھا ہوتا. ہر بندے کو دکھایا جائے کہ اتنے طالب علم ہیں، اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا چندہ چاہیے. کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. میں نے کم از کم یہ کوشش کی ہے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے. کوئی متعلقہ آدمی ہے تو کلاس تک جائے گا، باقی سائڈ پہ رہے. میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک میرج ہال والے صاحب آ گئے، کہنے لگے وہ کھانا پکایا تھا بارات کا تو بچ گئیں کچھ دے گئے، پھر ہم نے مزدوروں کو بھی کھلائی ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں اور بھی بانٹی ہیں، تو پھر بھی کچھ بچ گئی ہیں، تو اب سوچا ہے آپ کے مدرسے میں دے دیں. میں کہا تو کدوں آئے ہیں؟ میں یہ قریب سے. میں کہا تمہیں جانتا نہیں، آج کے بعد یہاں ارد گرد نظر نہ آنا. تو روٹی تکی نہیں ہونی جڑی کئی باری اسی کہا کے انڈا بھی سکیں. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ. مدارس کے بچے آ گئے، بس مجبوری یہ ہے کہ اسی مدرسے میں، اسی ادارے کے اندر اگر کسی امیر کا بچہ داخل ہو گیا جو ڈونر ہے تو رویہ انفرادی ہو جاتا ہے. ان بچوں سے کس نے پیار کرنا ہے؟ غریبوں کے بچوں سے. اعلیٰ حضرت کا اپنا طریقہ تھا، اس کو نوٹ کریں میرے عزیز. اعلیٰ حضرت جب عید کے موقع پر کھانے پکواتے تھے نا طلباء کے لیے، تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا پک گیا، چونکہ ایک مرکزی ادارہ تھا، پورے ہندوستان سے وہاں طالب علم آتے تھے، تو مختلف علاقوں میں کھانے کا مختلف ذائقہ ہے. کھانا سب جگہ ٹھیک پکتا ہے، لیکن ہمیں کیوں ٹھیک نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے ضلع کا، صوبے کا ذائقہ اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب طلباء کے لیے کھانا پکاتے تو فرماتے پنجابی طلباء کے لیے وہ کھانا پکاؤ جو وہ پسند کرتے ہیں، اور پھر فرماتے کہ جو طلباء بنگلہ دیش سے ہیں، اس علاقے سے ہیں، ان سے پوچھو کس طرز کا کھانا پسند کریں گے، ان کے لیے وہی کھانا پکایا جائے گا. اور فرماتے تھے جو بہار کے طلباء ہیں ان کے لیے اسی طرح کا کھانا پکایا جائے گا جو کھانا وہ پسند. آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، حرمین شریفین جائیں، لکھا نہیں پاکستانی ہوٹل، فلانا ہوٹل، کیونکہ آپ کا ذائقہ ہر جگہ ضروری ہے کہ میچ کرے. وہ نہیں کہتے آپ کو اہل مدینہ یا اہل مکہ مکرمہ کے جناب یہاں آئے ہیں تو آپ عربی مزاج کا کھانا کھائیں، وہ نہیں کہتے آپ سے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے مزاج کا کھائیں. تو اس طالب علم کو آپ نے کیوں مجبور کیا؟ اس کا گلا کیوں گھوٹا؟ جب آپ اس کا گلا پوری طرح دبا دیتے ہیں تو بعض اوقات بغاوت پیدا ہوتی ہے، خوفناک نتائج نکلتے ہیں. حضرت حجت الاسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جو کام وہ سب سے زیادہ کرتے تھے وہ طالب علموں سے پیار کرنے والا کام تھا.
یا ایسا نہیں کہ سیٹھ مرید آئے ہیں تو ان کے لیے جناب لنگر خانہ بڑا وسیع ہے اور یہ بھی پیر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پتا سی تو آج جانا سی کل خواب وچ بھی آیا سے. یہ معاملہ نہیں. غریب طلباء کے لیے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے کیوں پیار ہوا ان سے. یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، یہ دو طرفہ تھی. انہوں نے مجھ سے اتنا پیار کیا کہ پھر مجھے بھی ان سے بے انتہائی پیار ہو گیا. رات کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح انسان اپنے بچے کو رات کو دیکھتا ہے نا کہ اسے کیا تکلیف ہے، تو کبھی کبھی نا اسے مدرسے کے طالب علموں کو بھی دیکھنا چاہیے. میں جو کہ جلسوں میں ہوتا ہوں تو میں دیر سے کبھی آتا ہوں تو چلا جاتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں کہ بچے کہاں سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. چوکیدار تو نہیں سو گیا، جھاگ تو رہا ہے نا. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ کا 5 منٹ کا دھیان رکھنا بڑے لوگوں کو چاقو چوبند کر دیتا ہے. کہتے ہیں سب لوگ سو جاتے تھے تو حضور حجت الاسلام وزٹ کرتے تھے مدرسے کا، تو مجھے رات کو دیر تک انہوں نے جھاگتے دیکھا. حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں اور پڑھتے دیکھا. تو پھر فرمانے لگے مجھے صبح بلا کے کہ تمہارا کھانا بھی میرے گھر سے آیا کرے گا، اور تمہیں رات کو جھاگنا ہوتا ہے تو تمہارے لیے لالٹین کا بندوبست بھی میں کروں گا، اور اس میں جو تیل ڈلے گا اس کا خرچہ بھی میں ہی برداشت کروں گا. اس محبت نے قریب کر دیا یہ حضور. اور پھر حضرت محدث اعظم کو اتنا پیار ہو گیا تھا ان سے، اتنی محبت ہو گئی تھی کہ یہ قول لکھا ہے حضرت مفتی اعظم کے حالات میں. حضور مفتی اعظم فرمایا کرتے تھے، وہ حضرت حجت الاسلام کو حضرت مولانا کہا کرتے تھے، بڑے بھائی کو حضرت مولانا. وہ کہا کرتے تھے یہ مولوی سردار احمد صاحب کو تو حضرت مولانا سے عشق ہو گیا ہے، ان کو تو عشق ہو گیا ہے اپنے شیخ سے. اتنی محبت کرتے تھے حضرت محدث اعظم. ان کے بچوں سے پیار کرتے، ان کے معاملات کا خیال کرتے، خدمت گزار رہتے. یہ وہ ذوق ہوتا ہے جو انسان کو نا ٹھنڈا کرتا ہے، میٹھا کرتا ہے، باوقار کرتا ہے. چوتھی بات، انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حقوق بھی لگائے ہیں. وہ ہر جگہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، جج صاحب، ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا. کسی جگہ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، کسی جگہ وہ بھائی بھی ہوتا ہے. اسے گھر جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں بیوی سے اور تم نے کہانیاں شروع کر دی ہیں. وہ بیچاری صبح سے بیٹھی ہے، اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے نا. ساری دنیا کے ساتھ اخلاق اچھا ہے اور گھر میں حالت تو اسی تے کورنا ہی شروع کرتا ہے. میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں، آپ پیار کریں، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. او بھائی اخلاق صرف باہر رہنے کا نام ہے. باہر تو لوگوں نے 10 منٹ آپ سے ملنا ہے. آپ کے با اخلاق ہونے کا پتہ تب چلے گا جب گھر میں آپ با اخلاق ہیں. آپ دیکھیں نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے کہا تھا عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چلتا ہے، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے. میں نے عرض کی حضور میرے دل میں آپ کے بارے میں بات، تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ تو یا رسول اللہ بتائیے. تو حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم. پھر تم حضرت ابراہیم خلیل کا نام لیتی ہو. تو سید عائشہ کہتی ہے میرا حال یہ ہو گیا کہ میں لبوں سے ہنستی تھی اور آنکھوں سے روتی تھی. یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوچ کیا رہا ہے، کوئی بول کیا رہا ہے، اتنا احساس. میں لبوں سے مسکرا رہی تھی پر میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور میرے بھائی تھوڑا سا نا حضرت حجت الاسلام کو آپ دیکھیں، ساری زندگی انہوں نے وہ نبھایا ہے جو ان کے والد نے کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے نا ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے معاملات فٹ فاٹ ہیں اور گھر میں بچے ترس رہے ہیں، ایسا نہیں. ساری ذمہ داریاں اعلیٰ حضرت نے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کو دے دی تھی. جو جائیداد سے آتا جاتا تھا سارے معاملات وہ دیکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی شہزادی جو حضرت مولانا حسنین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ کے اہلیہ نے کہا اعلیٰ حضرت کی کہ آپ لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، کام اتنا مقدس ہے کہ میں بات بھی کرنا مناسب نہیں جانتی، لیکن بیٹی کا بیاہ قریب آ گیا ہے. تو فرمانے لگے میں حسن میاں سے بات کروں گا.
تو اہلیہ عرض کرنے لگیں کہ بیٹی ہماری ہے تو ذمہ داری بھی تو ہماری ہے نا، ہم نے ہر کام ہی حسن میاں پہ ڈال دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بلا بھیجا، مولانا حسن رضا صاحب تشریف لائے، استاد زمن۔ تو فرمانے لگے آپ کی بھاوج کہہ رہی تھی کہ بیٹی کا قریب ہے ٹائم نکاح کا، تو کچھ اس کے لیے ضروری سامان آپ نے تیار کرانا ہے، تو کچھ مشورہ دیں۔ تو حضرت استاد زمن روتے ہوئے اٹھے اور اعلیٰ حضرت کا بازو تھام کے لے گئے اور کمرے میں لے جا کے کہا میرا بھائی دین کی خدمت کر رہا ہے، میں اسے کسی اور پریشانی میں مبتلا ہونے دیکھ سکتا ہوں؟ حضور آپ کو کہنا کیوں پڑا، آپ کے بھائی نے سارا سامان تیار کرا دیا، دیکھیں ہر چیز تیار ہوئی پڑی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدمت دین میں مصروف ہیں اور ہم آپ کو کسی پریشانی میں آنے دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر کے اندر کا وہ خاص ماحول تھا جس نے فاضل بریلوی کو اتنا طاقتور کر دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم چلتا تھا تو خنجر سے زیادہ تیز چلتا تھا، وہ کاٹتا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ مضبوط اعصاب کے تھے، کوئی ایسی آزمائش انہیں نہیں رہی تھی۔ حضرت حجت الاسلام نے جیسے والد نے کہا ساری زندگی ویسا کیا۔ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضرت مفتی اعظم کہتے ہیں کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا میرے بڑے بھائی مجھ سے پہلے مجھے بتا دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ مصطفیٰ میاں کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھانی، جیسے تم کہو گے ویسے ہی، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں، رشتوں کو نبھایا، ان میں حسن پیدا کیا، اس میں تازگی پیدا کی، اس میں رعنائی پیدا کی۔ بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک سوال بڑے ذہنوں میں اٹھتا ہے، ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت کے عقائد پر انشراح صدر رکھتے ہیں، ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پہ مارے، ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری ساری نسلوں کو اللہ اسی عقیدے پہ قائم فرمائے۔ لیکن انسانی ذہن ہے نا وہ گھومتا ہے، انسان کے جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، دماغ کو قید، دماغ گھومتا ہے۔ جب لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ نعرہ بڑا دلکشا نظر آتا ہے، اس میں بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اتحاد امت، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اور سنا کے نہیں کہتا، اپنے جتنا میرا فہم ہے اس کے مطابق پڑھ کے اور غور کر کے کہہ رہا ہوں، غور کر کے، اور بہت بڑا اور اہم اسٹیج ہے اس پر بات کر رہا ہوں۔ اتحاد امت کی فکر سب سے زیادہ حضرت حجت الاسلام نے کی، سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کی۔ بر وقت جب کسی کو سمجھایا جائے نا کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں، اس سے ایک نئی راہ کھلے گی، تو یہ مقصود کیا ہوتا ہے بھلا؟ اس سے نئے رستوں کا کھلنا، اس کا بند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ لوگ نہ سمجھانے والوں کو بعض اوقات منتشر کرنے والا کہہ دیتے ہیں، انہوں نے تو سمجھایا ہے۔ آپ اگر غور کریں اس بات پر تو میری بات مکمل ہو جائے، خود چل کر حضرت حجت الاسلام لاہور وزیر خان مسجد آئے، بندہ نہیں مقرر کیا، خود اپنا اب لے کے آئے، کہنے لگے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور جو ہم کہتے ہیں اس کا جواب دو تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ نہیں کوئی نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھیں۔ او خدا کے بندے، دو بندے ہیں جن میں رائے کا اختلاف ہے، ایک کہتا ہے میں آ گیا ہوں آجا بات کر لے، جو دوسرا نہیں آتا، تو پھر یہ بتاؤ کہ اختلاف رکھنا کون چاہتا ہے اور ختم کون کرنا چاہتا ہے؟ بات پہ اڑا ہوا کون ہے اور مسئلے کا حل کون چاہتا ہے؟ یہ عجیب منطق ہے نا، جو مسئلہ حل کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے، اللہ کرے آپ سمجھیں، آپ میری بات کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ تو آ گئے اور انہوں نے نمائندہ نہیں بھیجا، خود آئے، کہنے لگے آیا بیٹھا ہوں اور وقت گزارا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ نا بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ وہ تو آ گئے تھے مسئلہ ختم کرنے، اس کا مطلب ہے ختم وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو آئے نہیں، یا یوں سمجھو کہ جو آئے نہیں وہ جواب رکھتے ہی کوئی نہیں تھے۔
یا ان کو اپنی عزت زیادہ پیاری تھی اس بات سے کہ مسلمان جمع ہو جائیں ایک جگہ پہ. تو اس لیے کچھ چیزوں کو نا شعور کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. وہ تو آئے تو وقت گزارا. دیکھیں ایک پہلو یہ ہے کہ ان کے سامنے کسی کے میں آنے کی طاقت نہیں ہوئی، یہ پہلو میں بیان نہیں کر رہا، اگرچہ یہ پہلو بھی اتنا روشن ہے چونکہ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ، وہ بات بھی اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنے کی کسی میں طاقت. میں وہ پہلو ہی نہیں بیان کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا آؤ بیٹھے بات کریں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج بھی کہتے ہیں نا مل بیٹھے تو کون نہیں بیٹھا؟ یہ سوال ہے ہمارا، میں جواب دیا جائے. جب آپ بیٹھے ہی نہیں تو پھر آپ آج بڑے معصومانہ سوال کریں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ یہ تو دیکھیں کہ بیٹھنے سے بھاگا کون ہے جس نے جو بیٹھنا چاہتا نہیں تھا. تو میرے عزیز حضرت حجت الاسلام نے وہ ساری کوششیں کی. آخری بات الحمدللہ صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب، صاحبزادہ غوث صاحب، ہمارے بھٹی صاحب، انصاری صاحب، عطا بھائی، کتنے لوگ ہیں جی ٹوٹل؟ اللہ فضل کرے گا یہ پیر شریف کو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائیں. سنو ادھر دیکھو میری طرف، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں نے یہاں کے پھر تازہ وضو کیا ہے. مدینہ شریف کافی لوگ آنے جانے لگے ہیں، آسان ہو گئے رستے، اللہ نے فضل کیا ہے. اب تو جو بڑے معتدل اور درمیانے طبقے کے لوگ ہیں انہیں بھی اللہ حاضری کا موقع دیتا ہے. صرف امیروں کے اب کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں. لیکن ایک بات آپ کو عرض کروں، جتنی بھی آسانی ہو جائے، جتنا مرضی بھی کو وہاں چلا جائے، کمال یہ ہے کہ آپ محبت کتنی لے کے گئے. میں یہاں تو خیر ویسے ہی ویڈیو نہیں بنتی، میرا نا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے وہاں بھی دوستوں سے کی، یہاں بھی کی. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضور اپنی قبر انور میں بالکل زندہ اور موجود ہے. ادھر دیکھو میری طرف، میں نے نا کبھی اپنے استاد صاحب کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے فون نہیں سنا. مجھے حیا آتی ہے، فون بجتا ہو تو میں اچھا تو نہیں لگتا استاد بیٹھے ہیں اور آپ جناب کال لے لیں. مجھے صحیح بتانا، جب تو اپنے استاد اور پیر کے سامنے موبائل نہیں نکالتا، اور عقیدہ تو تیرا ہے نا کہ حضور سامنے جلوہ فرما ہے، جب تک ذوق پورا نہ ہو. حضرت غوث پاک نے نا، ایک بندے نے کہا تھا میں حج پہ جا رہا ہوں، نفلی حج ہے میرا، تو آپ نے فرمایا تو ٹھہر جا اگلے سال جانا. اگلے سال وہ شخص کہتا ہے میں رک گیا، اور پھر جب اگلے سال قافلے جانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آئے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے اب تیرا موقع بن گیا، اب تجھے جانا چاہیے. وہاں نا درد، ذوق. میرا یہ عنوان نہیں ہے، میں اپنی بات مکمل کر چکا ہوں، پر چلو رب جانے سونے محبوبہ، رب بھی جانے سونے محبوبہ، رب بھی جانے سونے محبوبہ، اے تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے. ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لئی. ایک رون جنہاں نے، وہ ایک مظفر وارسی لوٹ رہے تھے مدینہ شریف سے، تو کسی نے انہیں پوچھا کیا کیفیت ہے، آج ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگے اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، مگر بڑی تشنگی ہے اندر. میں خوش ہوں لیکن بجا بجا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں. اگرچہ پی آیا ہوں سمندر مگر بڑی، اور پھر کہنے لگے دوبارہ جانے کی آرزو ہے کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں وہ پہن کے آنے کی آرزو ہے. اگرچہ پی آیا ہوں سمندر مگر بڑی تشنگی ہے اندر. ہمیں نا کسی بندے نے دیکھ لیا ہوتا ہے، کسی میڈیا کے ذریعے سے، سادے آدمی نے دیکھ لیا اس نے، اب وہ بندہ اچانک نا سامنے نظر آ جاتا ہے نا، جسے کو بندہ کسی پردے کے پیچھے دیکھتا ہے، اچانک وہ بندہ نظر آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ قابو نہیں رکھ پاتے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار اس کو تو میں نے یہ کہاں باہر کیسے آ گیا. بندہ نا کیوں
اس کے جذبات اس کے بارے میں کچھ اور ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ کے بارے میں جذبات، مدینہ طیبہ کے بارے میں جذبات. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. مدینہ منورہ کے بارے میں جب بات لمبی ہو گئی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دلائل کی کمی نہیں، ان کے پاس دلائل کی کمی ہوگی. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار. لیکن جب مدینہ منورہ افضل ہے کہ مکہ افضل ہے، اس پر بات لمبی ہو گئی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے طیبہ نہ صحیح افضل، او مکہ ہی بڑا زاہد. پر ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات؟ قسم اللہ کی ساری دنیا نے لکھا ہے، ایسا نہیں کہ ہم وہاں غلام ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں، ساری دنیا بڑا کچھ ہی لکھا ہے. شعراء نے قلم توڑ دیے، اب کوئی مدینے کی فضیلت میں لکھنے بیٹھے اور شان سے نہ لکھے. پر عمرہ کر کے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا، سارے کلام اپنی جگہ پر، جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی چھوٹی سی آواز میں بھی کہہ دینا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. آپ کبھی غور کریں اس جملے میں طاقت کتنی ہے. حاجیو، اللہ کرے آپ کہہ دیں، اللہ کرے آپ بول پڑے حاجیو آؤ. کیوں؟ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اب دیکھو ذرا، ادھر آؤ. آپ یقین کریں اگر وہ کیف ہو نا، میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ گئے اور مطلب وہاں بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ میں جی اب آیا ہوں اور میں عمرے کی جو ہے نا رمضان کی ٹکٹ بھی بک کرا آیا. پہلے لوگ کہتے تھے مکے مدینے کی کوئی بات سناؤ، اب پوچھتے ہیں کہ ہوٹل 5 سٹار تھا آپ کا، فلانی شے کھائی تھی. لطف نہیں ایجنٹوں پر بحث کرنی. میں نے تو ویسے کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ جانے والا کوئی بندہ بھی کبھی مطمئن نہیں دیکھا. چلے اللہ ماشاءاللہ میں کہہ دیتا ہوں، میں نے نہیں مطمئن دیکھا. ہم کوئی میرا مطلب ہے وہ موج کرنے جا رہے ہیں. وہاں تو ایک دفعہ حرم مکہ میں ایک صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے ایجنٹ نے بڑا لوٹ لیا، تو کنے چاہے ہیں. وہاں یہ بھی بات ہوتی ہے. میں ان کے پیچھے تھا، میں نے کہا میرا بنتا تو نہیں بات کرنا، لیکن سانو بڑی دنیا نہیں لٹ دی تے جڑا مکے مدینے لے آیا اور لوٹی لیندا تے چنگا سی. دیکھو نا لا کے کھڑا کہاں کر دیا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر دیکھنا دوستو. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک خاتون آئی میرے پاس حضور کے وصال ظاہری کے بعد، اور مجھے اس نے گزارش کی کہ اماں جی اگر آپ مناسب جانیں تو ذرا حجرہ نور کا دروازہ کھول دیں، میں نے نبی پاک کی قبر انور کی زیارت کرنی ہے. زور کوئی نہیں میرا، اگر آپ مناسب سمجھیں. سیدہ فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھول دیا، چونکہ حجرہ تھا سیدہ عائشہ کا. کہتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، وہ حضور کی قبر انور پہ کھڑی ہوئی، وجود اس کا کانپنے لگا. وہ روئی، پھر روئی، پھر روئی، اتنا روئی کہ وہ گری اور اس کی روح ہی پرواز کر گئی. لے سجنا سن توڑ نہیں بھائی. جیسے مقصود نہیں مل گیا کہ یہی حد تھی، یہ میرا آخری درجہ تھا، اب اس سے زیادہ آگے میں نے کہاں جانا ہے میرے عزیز. وہ کسی شاعر نے نا وہاں پہ ہمیں کلام سنایا تھا، بڑا نرالا ہے. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. چند لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. دعا یہ ہے، صاحبزادہ صاحب کو یقیناً اندازہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ ان سے کہہ دوں کہ آپ سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ شاید کوئی اندازہ نہ کر سکے کہ آپ سے کتنا پیار کیا جاتا ہے. آپ ایک تو ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ جس طرح سے آپ نے سادگی سے یہ امور سر انجام دیے ہیں، آپ کے لیے لوگ تنہائیوں میں بھی دعا کرتے ہیں.
آپ سے بڑی خیر وابستہ ہے. آپ کے شہزادے، آپ کے بچے، ان کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑے لوگوں کے دل کو اچھا لگتا ہے. اس چمن کی بہار کے لیے بڑی ساری دنیا ہے جو دعا گو ہے. میں نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ خدا نے وہاں روایت کو قائم رکھا ہے، اللہ قائم رکھے. آپ حضور کے در نور پہ جائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. جس طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں نا آج فلانے کے کل بھی ہیں، جس طرح سے آپ کہہ دیتے ہیں نا ہمارے پیر بھائی کی وہاں اماں فوت ہو گئی تھی تو میں وہاں جا رہا تھا. جس طرح سے کوئی نوٹ نہ کرے تو میں تو کرتا رہتا ہوں نا. میں کہتا ہوں یار یہ کیسا پیر ہے جس کو کسی کے والد کے جانے کی بھی فکر ہے، فلانا بیمار ہو گیا ہے، فلاں پیر بھائی رستے میں رہتا ہے، ذرا مل لیجئے گا. تو بھائی حضرت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ سوئے طیبہ جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ تنہا نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ بیسیوں سینکڑوں لوگ ہوں گے. ایک بڑا آستانہ. اور پھر میں نے مجھے پتہ ہے کس کس آستانے سے لوگوں کو خلافت ملی اور پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں سے فیض نچوڑ کے لے آئے ہیں سارا. صاحبزادہ صاحب کبھی پیر صاحب کا عرس، کبھی ان کے بڑے بیٹے کا عرس، کبھی چھوٹے بیٹے کا عرس، کبھی ان سے چھوٹے بیٹے کا عرس. یہ ساری کیفیات بتاتی ہیں کہ آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ ہیں، تو آپ سے لوگ وابستہ ہیں، لوگوں کی آپ کے ساتھ محبتیں ہیں. لوگ وہ کسی نے کہا تھا کہ تو اکیلا نہیں ہے، تو دائیں بائیں ذرا خیال رکھنا، تو توجہ رکھنا. تو مجھے امید ہے کہ وہاں جا کے جب یہ سلام کہیں گے اور جب یہ دعا کریں گے تو یہ دعائیں اس طرح کی ہوں گی جن کا اثر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کریں گے. الہی تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نام. سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزاں نہ آوے. ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر پکھا پھل کھاوے. آخر دعوانا